نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اربوں کھربوں شکر، جناب محترم علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں شامل فرما لیتے ہیں اور خدمت کا موقع بھی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا اس خدمت میں ڈل جایا کرے۔ الحمدللہ اس میں میں بہت شکر گزار ہوں کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جید علماء کرام اور محققین اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً اس کتاب کے حوالے سے اور اس کتاب کی رونمائی کے حوالے سے اور جنرلائز 2-3 چیزیں آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض کر کے 5-7 منٹ میں انشاءاللہ اجازت لے لوں گا۔ ایک تو مسئلہ ختم نبوت، اس کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس سے واقف نہ ہو۔ ہر ایک شخص کو اس کا اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی فائنل کمانڈ ہے، جو باقی کمانڈمنٹس پہلے آ چکی تھیں، تو جو آپ نے اپنی فائنل کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جو فرما دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے وہ اتنی واضح ہے، قرآن کریم کے اتنے دلائل ہیں، احادیث اتنی موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جتنی غزوات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اتنی شہادتیں پیش نہیں کیں جتنی اس مسئلے پر پیش فرمائی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد کذاب اور دجال، جو ہر ان میں سے نبوت کا دعوے دار بھی ہوگا، وہ آئے گا۔ آج کے دور میں جو ہمارا مسئلہ ہے، خاص کر یہ جس عنوان کو ہم دیکھ رہے ہیں آج، مبارک ثانی کیس کے حوالے سے اور یہ تفسیر صغیر کے حوالے سے، اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کچھ معاملات میں ابتدائی جب یہ معاملات چل رہے تھے اور پھر نظر ثانی کیس دوبارہ اس میں پیش رفت ہوئی، تو کچھ چیزوں میں ساتھ ساتھ میں شامل رہا۔ چند چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ آیا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں رہتے ہوئے اپنی جو ان کی مذہبی روایات ہیں ان کے مطابق اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بنیادی جو مسئلہ یہ اٹھایا گیا وہ یہ تھا۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو معاملات ہیں وہ بڑے سادے سے ہوتے ہیں، اور مسلمان تو جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلسہ کر لیں، جلوس نکال لیں، ریلی نکال لیں، نعرے بازی کر لیں، لیکن جب معاملات، ظاہر سی بات ہے، یہ پروسیکیوشن کے معاملات، جوڈیشری کے معاملات جلسوں سے اور نعرے بازی سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں وہ قانونی پیچیدگی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں، پیچیدگیاں کہ جن کو حل کرنا ہوتا ہے اور ان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ یہ تفسیر صغیر ہو یا کوئی بھی شاعر اسلام میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے قانون کے مطابق مرزائی یا قادیانی اپنی عبادت گاہوں کے اندر بھی اس کو نہیں اپنا سکتے۔ یعنی قرآن کریم کی اگر کوئی مانوی تحریف کر رہا ہے تو قرآن کریم کی گستاخی ہے، یا لفظی تحریر کر رہا ہے تو قرآن کریم کی گستاخی ہے۔ تو اس مسئلے کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آیا 4 دیواری کے اندر اپنے گھر میں رہتے ہوئے قرآن کریم کی گستاخی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جو مین بنیادی چیزیں، جو پہلا فیصلہ آیا، اس فیصلے کے اوپر بہت سارے تحفظات پیش کیے گئے، اور کونسل کی جانب سے بھی، اور تقریباً تمام علماء کرام نے اپنے تحفظات پیش کیے۔ میں ایک تو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں قبلہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کو،
کہ آپ نے اتنی ایک بہترین کاوش فرمائی. اور ڈاکٹر عمیر صاحب تو اکثر اس مسئلے کے اوپر لکھتے رہتے ہیں. وٹ از احمدیزم کے اوپر پروفیسر صاحب نے بڑی شاندار گفتگو فرما دی ہے. تو اس کے اوپر ہماری جو کمی ہے وہ ہم کیسے دور کریں؟ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہو رہا ہے؟ یہ مبارک ثانی کیس اور تفسیر صغیر والے ان معاملات سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ آپ ان کا نظام اتنا مربوط ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ آپ یہ دیکھیں، وہ جیسے غزہ کے اوپر جب چڑھائی کی گئی تو جو سب سے پہلے میڈیا وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ 40 ڈیکیپیٹیڈ بیبیز جو ہیں، جن کے سر کاٹے گئے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں. اب وہ اتنا ایک آؤٹریج ہو گیا ویسٹ کے اندر کہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے بچوں کی، چھوٹے معصوم بچوں کی گردنیں اڑا دیں. یہ جب کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مرزائیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مذہبی رسومات، یہ جو معاملات ہمارے صحافی اگر کہتے ہیں یا دیگر لوگ کہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی ورکنگ ہے، ان کا ایک پورا گراؤنڈ تیار ہے. ہمارے یہاں تو ہمارا گراؤنڈ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے نا. کسی مسلمان نے آج تک بھگوت گیتا کو چھاپنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بائبل کو چھاپنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی اور مذہبی کتاب کو اگر ہندو اپنی کتاب چھاپتے ہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. اگر اس تفسیر صغیر یا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم یہ بات سمجھا نہیں پائے، نہ عوامی سطح پر ہم سمجھا پائے ہیں اور نہ عدالت میں ہم اس طرح اس کو پریزنٹ. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ میں یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کروں گا اور باقی جتنے یہاں پر محققین تشریف فرما ہیں کہ ہمارے وکلاء کی ٹریننگ ہمارے علماء کریں اس موضوع پر خاص، کہ کچھ ہمارے بہترین سپریم کورٹ کے وکیل ایسے تیار ہوں جو مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہوں، یعنی وہ خاص ان جو خطوط ہیں ان پر کام کرتے رہیں اور کرتے کرتے اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں کہ اگر اس معاملے سے متعلق کوئی بھی چیز آئے تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ چند گزارشات تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور اتنے بڑے محققین کے سامنے اس طرح گفتگو کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب کو، اور ڈاکٹر عمیر صاحب کو کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے جانا تھا، میں ایک دن پہلے چلا جاتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. میری ابھی آج کی فلائٹ ہے لاہور کے لیے، تو انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. وما علیہ الا البلاغ.